طریقہ تدریس. عزیز طلبہ، آج ہم بات کریں گے فکری طریقہ تدریس کے مختلف مسائل کے حوالے سے. جب ہم نے گزشتہ لیکچرز میں فکری طریقہ تدریس پر بات کی تو ہم نے کہا تھا کہ فکری طریقہ تدریس کا بنیادی محرک یہ ہے کہ ہم طلبہ کو کسی خاص موضوع، سوال یا مسئلے پر سوچنے کے لیے اکسائیں. یعنی وہ خود سوچ کے کسی مسئلے کے حوالے سے فیصلہ کریں کہ اس کا حل کیا ہو سکتا ہے، اس کے حوالے سے کوئی اسٹوڈنٹ کیا سوچتا ہے، اس کی بہتری کے کیا امکانات ہو سکتے ہیں. موضوع پر بچے خود سوچیں. ظاہر ہے کہ اس سے بہت سے فوائد تو حاصل ہوتے ہیں، لیکن اس کے نتیجے میں بہت سے مسائل بھی جنم لیتے ہیں. تو آج کی اس گفتگو میں ہمارا محوری نقطہ وہی مسائل یا وہی مشکلات رہیں گی. اس طرح فکری طریقے تدریس کے مسائل کی بات کی جائے تو سب سے پہلا مسئلہ جو درپیش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے مرکزیت کا فقدان. یعنی بات یا گفتگو کانسنٹریٹڈ نہیں ہوتی ہے. جب ہم لوگ لیکچر میتھڈ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں استاد بات کر رہا ہوتا ہے، یا مظاہراتی طریقے میں ہم لوگ ایک خاص انداز میں مختلف سرگرمیاں انجام دے رہے ہیں، لیکن یہاں بچے آرا دے رہے ہوتے ہیں. بچوں کو رائے دینے کی، آرا کی آزادی ہوتی ہے. ایک بچہ اپنے انداز میں اپنی سوچ کے مطابق رائے دیتا ہے، دوسرا اسے بالکل مختلف رائے دے سکتا ہے. یہ طریقہ کار غیر مرتب ہوتا ہے. غیر مرتب قسم کی آرا ہمارے سامنے آ رہی ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اس کے نتیجے میں مرکزیت نہیں قائم ہو سکتی، ایک جگہ پر آپ نقطے پر ٹک نہیں سکتے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ مقاصد کا سطحی سا ایک حصول ہو پاتا ہے. ظاہر ہے کہ ٹیچر زیادہ علم رکھتا ہے، ٹیچر زیادہ بہتر انداز میں کسی بات کو ایکسپلین کر سکتا ہے، لیکن جب اسٹوڈنٹس اپنی سوچ کے تحت کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مسئلے کا حل یا کسی منزل تک پہنچ تو جائیں گے، لیکن مقصد کا جو بہترین حصول ہو سکتا تھا یا جو اس کے حصول کا بہترین انداز ہو سکتا تھا وہ بسا اوقات اچیو نہیں ہو پاتا. پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کہ طلبہ کی کم معلومات ہوتی ہیں. ظاہر ہے کہ اسٹوڈنٹس اپنے لیول پہ ہی سوچ سکتے ہیں جتنا انہوں نے گزشتہ کلاسز میں پڑھا ہوگا یا جتنی ان کی جنرلی اس سطح پہ معلومات ہو سکتی ہے. لہٰذا معلومات میں کوئی زیادہ اضافہ نہیں ہو پاتا. طلبہ کی معلومات ہی آپس میں شیئر ہو جاتی ہیں، بہتری کی کوئی زیادہ گنجائش نظر آتی نہیں ہے. پھر اس کے بعد ہوتا ہے لاسمتی کا تاثر، یعنی ڈائریکشن لیسنس. ہم نے کہا تھا جب فکری طریق پر بات کی تھی تو ہم نے کہا تھا کہ ہم لوگ غیر مرتب انداز میں آرا کو جمع کر رہے ہوتے ہیں. اب غیر مرتب آرا کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو اس میں کوئی ڈائریکشن سیٹ نہیں ہو پاتی ہے. ہر اسٹوڈنٹ اپنی سطح، اپنے علم، اپنی معلومات کے مطابق رائے دیتا ہے. بات تو ہو جاتی ہے، رائے تو اس کی دے دی گئی، لیکن اس سے ہم کانسنٹریٹ نہیں کر پاتے ہیں کسی ایک ڈائریکشن میں یا کسی ایک سمت میں. پھر اگلی یہ بات ہے کہ تفہیم کا ابہام ہوتا ہے. تفہیم میں ابہام پایا جاتا ہے. ظاہر ہے واضح طور پہ تفہیم نہیں ہو پاتی، کیونکہ خاص طور پر کمزور طلبہ کے لیے یہ طریقہ کار بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ ان کے سامنے جب مختلف قسم کی آرا کا ایک انبار آ رہا ہوگا تو وہ کیا ہوگا کہ وہ کسی بھی ایک رائے پر اکتفا نہیں کر پائیں گے. ان کے لیے یہ سمجھنا مشکل ہو جائے گا کہ ان میں سے کون سی رائے درست ہے، کون سی رائے غلط ہے، کون سی متعلقہ ہے اور کون سی غیر متعلقہ ہے. اور اس کا سب سے بڑا ریزن کیا ہوتا ہے جو اس کا مسئلے کا ایک اور بڑا محرک ہے، وہ ہے غیر مرتب مواد. کیونکہ مواد غیر مرتب انداز میں سامنے آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ فکری طریقے تدریس سے ہم اسٹوڈنٹس کو پڑھا نہیں سکتے یا زبان کی تدریس اس کے تھرو ہم لوگ نہیں کروا سکتے. اس میں اگر ہم تھوڑی سی بہتری پیدا کر لیں، بہتری کی تجاویز پر ہم لوگ غور کر لیں تو ہم بہتر انداز میں اس سے اس کی حد تک مستفیض ہو سکتے ہیں. اب وہ بہتری کی تجاویز کیا ہو سکتی ہیں؟ ان میں سب سے پہلی بات تو یہ کہ موضوع، سوال یا مسئلے کا تعارف قدر تفصیلی ہو. یعنی معلم صرف یہ نہ کرے کہ وہ تعارف بول دے اور پھر اس کو لکھ دے. بہتر ہے کہ وہ قدر وضاحت کر دے. پھر گاہے گاہے استاد بچوں کی رہنمائی بھی کرے. اسٹوڈنٹس کو رائے دے، اسٹوڈنٹس کو رائے دینے کا حق ہو، آزاد ہوں وہ، لیکن ساتھ ساتھ استاد درست انداز میں رائے زنی کرتا جائے، ڈائریکشن بناتا جائے. پھر کمزور طلبہ کی زیادہ حوصلہ افزائی کی جائے. ظاہر ہے کہ ان کو زیادہ ہمیں انکریج کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، چونکہ وہ کلاس کا وہ حصہ ہوتا ہے جو انفیکشس ہوتا ہے کہہ سکتے ہیں ہم. پھر غیر مرتب آرا کو الگ لکھا جائے. اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بعد ازاں ان کو بہتر انداز میں واضح کر سکیں گے کہ یہ ارریلیونٹ تھی. اور آخر میں اضافی مطالعے پر عزیز طلبہ زور دیا جائے، چونکہ اگر آپ فکر انگیزی پر بات کرنا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ آپ کا مطالعہ نصاب سے ہٹ کے بھی ہو.
تو اگر ہم ان تجاویز پر غور کر لیں تو دراصل ہم فکری طریقے تدریس کے حوالے سے بہتر انداز میں مستفیض ہو سکتے ہیں اور تدریس زبان میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے.